نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بحد حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے۔ بے حد و بے شمار تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس حکم تابع ہے۔ تمام تر بڑائی، تمام تر تکبر، کبریائی اس پاک ذات کے لیے ہے جو کن فیکون کا صفت کاملہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ماحق و حق کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، امت کے غمخوار ہیں، شافی یوم نشور ہے۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درودوں کے گجرے ہمہ وقت نچھاور کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا ایمان کامل ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے مگر اس کے کرم سے ہے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہی ہے، بدی برائی سے بچانے والا وہی ہے۔ اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سلسلہ تفسیر قرآن مجید کا شروع ہوا ہے، اس کا شکر جتنا ادا کرے تھوڑا ہے۔ یہ ہمیں ہمہ وقت توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ کتاب ہے، ایک خط ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ اس میں بے شمار سبق ہیں جن کا یاد کرنے سے، جن کو ذہن میں رکھنے سے آدمی نجات کا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں راستے ہیں جو قبر کی اچھی منزل کے لیے ہیں۔ اس میں راستے ہیں جو جنت کو جانے والے ہیں۔ اس میں وہ طریقے ہیں جو سکون دینے والے ہیں۔ اس میں وہ نصیحتیں ہیں جو برائی سے بچنے والی ہیں۔ زیادہ اس کا سننا، سمجھنا، بچوں کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ آیت کریمہ پہلے پارے میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کیا کرتے تھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، جو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران ان کی سلطنت کے میں جو تلاوت شیطان کیا کرتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے۔ وہ کون تھے پیروی کرنے والے؟ وہ پیروی کرنے والے یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ یہودی وہ پیروی کرتے تھے ان چیزوں کی جن چیزوں کو شیطان پڑھا کرتا تھا۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان
حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن کفر کیا شیطانوں نے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، جو سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یہاں تک پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہود و نصارہ، یہودی جو تھے وہ نبی پاسم کے ساتھ بغض رکھتے تھے حسد کی بنا پر، اور آقا قسم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان پر بہت سی عنایات کی، بہت انعام کیا، نوازا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اب ان کے بغض کی، ان کی دعوت کی ایک اور جہت بتائی جا رہی ہے، ایک اور ان کا طریقہ سلوک بتایا جا رہا تھا کہ وہ نبی پاسم کے ساتھ کس طرح بغض رکھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے نبی کیسے مان لیں کیونکہ یہ حضرت سلیمان کو نبی مانتے تھے۔ نعوذ باللہ وہ کہنے لگے، یہودی کہنے لگے سلیمان جو تھے، حضرت سلیمان، وہ تو جادوگر تھے، وہ تو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ جادو کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی ہے، لہذا محمد عربی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کی بجائے نبی مانتے ہیں، لہذا ہم محمد عربی کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے یہ ایک نیا اختراع، انہوں نے یہ کہا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ سلیمان جو تھے وہ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت کے عہدے پر فائز سمجھتے تھے، لہذا اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے تھے۔ اب وہ یہ لوگ کہنے والے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو جادو سکھانے والے تھے، کافر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَاتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی، ما تتلو الشیاطین، جسے شیطان تلاوت کیا کرتا تھا، وہ ان کی یہودی جو تھے وہ پیروی کرتے تھے۔ اب اس کی وضاحت میں کروں، وَاتَّبَعُوا، کس کی پیروی کرتے تھے؟ وہ کس کی پیروی، یہودی جو تھے وہ کس چیز کی پیروی کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا۔ شیاطین جو تھے وہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن لیتے تھے، پھر آ کے اپنے کاہنوں، جادوگروں کے ساتھ مل کے بتاتے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اس میں کچھ زیادتی کر دیتے، کوئی من گھڑت باتیں بتا لیتے، بتانے کے بعد اس کو کتابوں میں لکھ لیتے تھے۔ وہ جادوگر ان کے یا جنات ان کے، وہ اپنی کتابوں میں لکھ لیتے تھے۔ اب وہ اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی کہ جن کی وجہ سے ان کی باتیں کو سچی بھی ہوتی، کوئی جھوٹی بھی ہوتی۔ اب ان میں جنات میں مشہور ہو گیا کہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، انہیں غیب کا علم ہے۔ اب یہ بات جب بہت مشہور ہوگی کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں پہلے ہی بڑی بدگمانیاں تھیں، پہلے بھی کفریہ کام بڑے تھے، یہ کفریہ کام کا بھی اضافہ ہو گیا کہ جنات جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بدعقیدگی بہت پھیلتی جا رہی ہے، تو لہذا انہوں نے ان کاہنوں کی، ان شیطانوں کی، ان جنات کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاکم بنایا تھا ہوا پر، جنات پر، لہذا آپ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو لیا اور زمین میں دفن کر دیا۔ اب دفن جو کیا وہ کیا بھی اس کرسی کے نیچے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے،
اور کسی جنات کو یہ جرت نہیں کہ ان کو طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کرسی کے قریب جاتے، اگر کوئی جاتا تو جل کے جاتا، راکھ ہو جاتا، لہذا وہ کتابیں وہاں موجود رہی۔ اور جب موجود رہی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت جب وصال کا ہوا، وصال کے بعد ان شیاطین نے، ان جنات نے ان کتابوں کو نکالا، اور پھر وہ پہلے بھی تلاوت کیا کرتے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو قابو کرنے سے پہلے، اس وقت بھی تلاوت کیا کرتے تھے، بعد بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور وہ جب آپ کا وصال ہوا تو پھر انہوں نے کتابوں کو نکالا اور نکال کر پھر پڑھا، اور تب یہودیوں نے کہا کہ اے لوگوں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پوری دنیا میں حکومت کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے؟ وہ یہ کتابیں جادو کی پڑھا کرتے تھے، اور جادو کی کتابیں پڑھ کے تو پھر یہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، اور جنات پہ بھی حکومت کرتے تھے، ہوا بھی ان کے تابع تھی، اور یہ دوسری چیزیں بھی تابع تھی۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ان کتابوں کی، جادو کی کتابوں کی وجہ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات، ان کی پاکیزگی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نے ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی کا ذکر کیا ہے۔ یہ واضح ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا کرتے تھے، کفر تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو پیروی کرتے تھے۔ کن چیزوں کی پیروی کرتے تھے؟ ان شیطانوں کی جنہوں نے کتابیں لکھی، کتابیں لکھنے کے بعد وہ ان کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ تلاوت کرتے تھے اور یہودی ان کی پیروی کرتے تھے۔ لہذا یہ جو جادو ہے اس کی ابتدا کی ہی یہودیوں نے ہے، یہ قرآن یہ ثابت کرتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے، یہودی پیروی کرتے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، جس کی تلاوت شیطان کرتا تھا، شیطان کرتے تھے، ان کی پیروی یہودی کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ کفر تو شیطانوں نے کیا، اور اس کی پیروی کرنے والے بھی وہ کافر ہی تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، اور نہیں، وما انزل علی الملکین، اور جن پر نازل کیا دو فرشتوں میں، پر دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کو۔ یہ وضاحت طلب بات ہے۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، عراق کے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت کو، ہاروت اور ماروت پر۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیچھے اسباق میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق فرمائی تو فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں آئی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب وہ حرکات شروع ہوئی جو لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہیں یا دوسری کو گناہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم، یہ تو پھر فساد کرنے شروع ہو گئے ہیں، گناہوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے کرو کہ اپنے دو جو فرشتے ہیں وہ میرے پیش کرو۔ دو یا تین فرشتے پیش کیے گئے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 فرشتے پیش کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں آزمائش کے لیے بھیج رہا ہوں، تم دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا تھا، نبی علیہ السلام کو ہدایت کی کتابیں دی، اور انہوں نے جا کے اپنی امت کو سمجھایا۔ لیکن یہ جو فرشتے میں بھیج رہا ہوں،
ان کو کتاب کے لیے نہیں سمجھا رہا، ان کو سامنے سمجھا رہا ہوں کہ تم دنیا میں جاؤ، 3 کاموں سے پرہیز کرو، دوسرے کاموں سے برائیوں سے بھی پرہیز کرنا، لیکن پہلی بات ہے کہ تم نے شرک اختیار نہیں کرنا، دوسری یہ ہے کہ تم نے زنا نہیں کرنا، کسی کا قتل نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ یہ سارا معاملہ آزمائش کے طور پر ان فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا تھا، زارا نامی ایک عورت کو حسن و جمال کے ساتھ وہاں ان کے سامنے بھیجا گیا، اور وہ اس زارا نامی خوبصورت عورت کے حسن و جمال کے جال میں پھنس گئے۔ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم تیرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں گی، لیکن ایک بات پر کہ شرک کرو۔ وہ کہنے لگے کہ شرک تو ہم نہیں کریں گے، تو بہت بڑا گناہ ہے، ہم تو اوپر جان کے آئے ہیں۔ اچھا پھر ایسے کر لو کہ قتل کر لو۔ وہ کہنے لگے قتل بھی نہیں کریں گے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ پھر ایسے کرو کہ تم شراب پی لو۔ اب وہ شراب بھی اس میں ایک حصہ تھا، کہ شراب کا بھی لالچ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، ہم یہ کر لیں گے، شراب پی لیں گے۔ مفسرین مختلف کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر شراب کو پیا۔ شراب کے پینے سے اتنے بدحواس ہو گئے ہوئے کہ بدحواس ہو کر وہ بچہ جس کے بارے میں زہرا نے کہا تھا کہ اس کو قتل کرو، انہوں نے اس کو قتل بھی کیا، پھر بدکاری بھی کی۔ اور بدکاری کرنے کے بعد پھر جب انہیں ہوش آیا تب انہیں پتا چلا کہ ہم تینوں کام ہم غلط کام کر چکے ہیں، ہم نے شراب بھی پی لیا ہے، زنا بھی کر دیا ہے، اور قتل بھی کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، ہم نے چونکہ عذاب دیکھا ہوا ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، بڑے زبردست گناہ ہو گئے ہیں، تیری بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن عذاب میں مبتلا نہ کرنا، اس دنیا میں، اخروی دنیا میں مبتلا نہ کرنا، اس دنیا میں ہمیں عذاب میں مبتلا کر لے۔ ہم اپنی آزمائش میں فیل ہو چکے ہیں، ہمیں جو عذاب دینا ہے اس دنیا میں ہی دے دینا۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بابل میں اونٹے لٹکا دیا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ اب انہوں نے ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو یہ آزمائش کے لیے اور چیز بتا دی کہ تم لوگ اہل ایمان اور اہل کفر کا ایمان لینا چاہو تو وہ بھی آپ کو، وہ تم لوگوں کو اختیار ہوگا۔